اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے یار محمد دی زندگی تساں سارے واسطے نمونہ ہے۔ حاجی افتخار رضوی صاحب امیر دی زندگی امیر واسطے نمونہ، غریب دی زندگی غریب واسطے نمونہ، پروفیسر دی زندگی پروفیسر واسطے نمونہ، ڈاکٹر دی زندگی ڈاکٹر واسطے نمونہ، انجینئر دی زندگی انجینئر واسطے نمونہ، نقیب دی زندگی نقیب واسطے نمونہ، نعت خان دی زندگی نعت خان واسطے نمونہ، خطیب دی زندگی خطیب واسطے نمونہ، قاری صاحب دی زندگی قاری صاحب واسطے نمونہ، پر میرے نبی دی زندگی ایک تے نمونہ سارے واسطے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے یار محمد دی زندگی تسا سارے واسطے نمونہ ہے۔ اگر میں تفسیر والے پہلے پہ گئے تھے پھر وقت درکار ہے، میں جلدی جلدی بس مختصر جے کر کے تو ہنو تھوڑا جے سمجھا کے پھر میں تو ہڈا رانجا راضی کر دوں۔ میرے یار دی زندگی تسا سارے واسطے نمونہ، 20 سال چڑھ جوانی میرے نبی دی، اللہ نے اس جوانی دیا قسمہ قرآن جو اٹھائیاں، اللہ نے فرمایا کہ لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ نے فرمایا قبلی والے میں نے تیری چڑھ دی جوانی دی قسم ہے۔ کدھر اللہ نے فرمایا کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میرے نبی نے اعلان نبوت بھی فرمایا، پر اس تو پیچھے لے کے جاما تے 20 سال چڑھ دی جوانی میرے نبی دی، میرے نبی نے ویکھا جب مکے وچ جڑا امیر ہے او بہت امیر ہے، جڑا غریب ہے او بہت غریب ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس مارے دی سنن والا کوئی نہیں۔ میرے نبی نے ایک نوجوان کی ویلفیئر سوسائٹی بنا لی۔ اچھے میں ساڑھے پاکستان دے اندر ساڑھے پنجاب کلچر دے اندر نوجوانوں نے ایک انجمن بنا دینے، انجمن میلاد کمیٹی، انجمن غوثیہ میلاد کمیٹی، اس طرح میرے نبی نے بھی ایک انجمن بنا لی۔ تو میرے نبی نے منشور کی رکھیا کہ میرے نبی نے منشور اے رکھا کہ آج تو بعد جنوں انصاف کوئی نہیں دے گا، انہوں انصاف میں محمد لے کے دے گا۔ میرے نبی نے نوجوانہ کا دامن پھڑیا تو میرے نبی نوجوانہ رو لے کے پہاڑی ابو قبیس سے لے کے چلے گئے۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نوجوانہ کے نالے مشور فرما رہے کہ ایک عراش قسم دا بابا پینڈو قریب دی گزریا، بابا نالے ٹردہ لگا جا رہا تو نالے روکا لگا جا رہا، نالے کہندہ لگا جا رہا، لے لے مکہ تے کسی بھی سنن والا ہی کوئی نہیں۔ جنہیں ملے اس بابے دی آواز میرے نبی دے کرنا، میرے نبی دی سماعت مبارک تک پہنچی تے میرے نبی نوجوانہ دے اجتماع جو کھڑے ہو کے تے میرے نبی نے جا کے اس بابے نو پھڑ کے سینے نہ لایا تے میرے نبی سینے نہ لا کے فرمان گے کون نہیں سن رہا، مینو دس میں آج سنن واسطے آ گیا، کون نہیں سنتا مینو دس میں آج سنن واسطے آ گیا۔ شادی دا موقع میں اس حوالے نال گفتگو کرا گا۔ اس بابے نے ہاتھ جوڑ دیا کہ سونے نبی دساں کملی والے جڑے ویلے میں جوانی ہویا، میرے گھر والے میری شادی کر دیتی، میں رب دی بارگاہ وچ دعا کرتا رہا، یا اللہ مینوں اولاد عطا کر دے، یا اللہ مینوں اولاد عطا کر دے، سونیا اللہ نے مینوں بیٹی عطا کیتی، میں رب دی بارگاہ وچ دعا کرتا رہا، اللہ نے بیٹی عطا کیتی، ادھر میری اونٹنی نے بچہ دے دتا، میں دل وچ ارادہ کر لیا بیٹی بھی جوانی ہوے گی، اونٹ دا بچہ بھی جوانی ہوے گا، اونٹ دا بچہ بیچ کے اپنی بیٹی کی شادی کر دواں گا۔ سونیا اج اونٹ دا بچہ بھی جوان ہو گیا ہے، اج میری بیٹی بھی جوانی ہو گئی ہے، میں اونٹ دا بچہ مکے دی منڈی وچ چلی آیا، میرے کولوں او بچہ ایک چودھری خرید لیا ہے۔ سونیا چودھری میرے پیسے نہیں دیتا، میں بڑیاں بیٹا بھی کیتیاں، میں بڑے ترلے بھی پائے، میرے نبی نے پوچھا کسی اس چودھری کا نام کی ہے، اس بابے نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی سونیا اس چودھری کا نام عمر بن عشار وہ لوگ ابو جہل آخر، میرے نبی نے بابے نے سینے نال لایا، میرے نبی نے فرمایا رونا کہ اتھے ابو جہل ورگے وسدے نے، اتھے رب دا یار محمد نہیں وسدا، اتھے ابو جہل ورگے وسدے نے، اتھے رب دا محبوب بھی وسدا ہے۔ گوجرہ والے ہون توجہ میرے بار کرے جے میری آنکھ سے آنکھ پا کے جملہ سنو گے تو تڑپ جاؤ گے۔ میرے نبی نے بابا جی دا دامن پھڑیا تے میرے نبی ٹر پہ ابو جہل دی حویلی والی،
دروازہ کھڑکایا، ابو جہل باہر آیا تے ابو جہل نے میرے نبی دا چہرہ ویکھیا نا تے ابو جہل دیاں لتاں تے کم گئیاں۔ وہ ایتھے ابو جہل دیاں نہیں کبیاں، ایتھے تے بڑیاں دیاں کم گئیاں۔ تے ابو جہل ڈردیاں کہنے لگا جی کدھر؟ تے میرے نبی نے اپنی کانڈ پچھو بابا پینڈو سامنے کیتا نا تے کیتی دا پتہ ہوتا ہے۔ تے ابو جہل دی نظر بابے تے پہنا تے ابو جہل دی لتاں تے ہور کم گئیاں۔ تے میرے نبی اشارہ کر کے فرمان لگے اے اونٹ خریدے آئی؟ تے ابو جہل منہ چپ، آج میں تسی نہیں چپ، ابو جہل بھی چپ۔ توجہ میرے بل کرے، ابو جہل منہ چپ تے گردن ہلا کے کہنے لگا پیسے دیتے ہی دینے کے نہیں؟ میرے نبی فرمان لگے دیو۔ ابو جہل نے پیسے پکڑے تھے میرے نبی دی تھیلی تے رکھے، میرے نبی نے پھڑے تھے پینڈو نو دے دیتے۔ گوجرہ والے وہ بابا نالے پیسے لے کے جا رہے تھے، نالے کہنا لگا جا رہے حوصلے ماڑیاں دے وداوے پیا آج دی تگڑیاں نو سکھاوے پیا حوصلے ماڑیاں دے وداوے پیا آج دی تگڑیاں سکھاوے پیا تیر غارت جا کے بگاوے پیا جنو عرشاں کے رب میں بلاوے پیا۔ میں ہن جملہ بولا کہ حوصلے ماڑیاں دے وداوے پیا تے آج دی تگڑیاں نو سکھاوے پیا۔ حدیث پاک کے چاندہ کہ میرے نبی دے ایک صحابی سن جنہ نناسی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا رنگ کالا، ہونٹ موٹے، حسن بھی نہیں، جوانی بھی نہیں، ناز بھی نہیں، نکھرہ بھی نہیں، پر صحابہ فرماندے نے انہیں سارا دن نبی پاک دی بارگاہ وچ بیٹھا رہنا تے سارا دن بیٹھا انہیں لطف والیاں گلاں سنانیاں تے میرے نبی نے انہیاں گلاں سن کے مسکرانا۔ صحابہ فرماندے نے حضور انہا مسکرانا انہیاں گلاں سن کے کہ حضور دے دند مبارک نظر آنے ہیں۔ تے ایک دن گلاں وچ میرے نبی فرمان لگے او سعد تیری شادی نہیں ہوئی؟ بس میرے نبی نے انہا ہی پوچھانا تے حضرت سعد دیاں اکھاں چا اتھرو انج پہ ڈگ دے نے جویں تسبیح دے دانے ٹوٹ کے زمین تے ڈگ دے نے۔ تے حضرت سعد دیاں چیخاں نکل گئیں تے رو کے عرض کیتی سونے نہ میں چودھری دا پتر، نہ میں لینڈ لارڈ، نہ میں کوئی سردار دا پتر، تے نہ سونے میرے کول مال تے نہ میرے کول دولت، نہ میرے کول حسن، نہ میرے کول جوانی، نہ میرے کول ناز تے نہ میرے کول نخلا، تے سونے مینوں رشتہ کنے دینا ہے؟ میرے نبی فرمان لگے کوئی تیری برادری چ تیری نظر چ ہے؟ جی سونے ہے۔ میرے نبی فرمان لگے کون ہے؟ عرض کیتی جی سونے میرا چاچا قبیلے دا چودھری تے سردار ہے، ان دی بیٹی تے بڑی حسین و جمیل ہے۔ تے میرے نبی فرمان لگے جانا پھر میرا پیغام لے کے، جانا میرا پیغام لے کے اپنے چاچے کو چلا جا، پھر جا کے کہہ دے چاچا جی مبارک ہو گئے، کمری والے نے تو ہاری بیٹی دا رشتہ میرے نال پکا کر دیتا ہے۔ حدیث پاک کہتے ہیں حضرت سعد کردیاں جنے کے لیے اپنے چاچے کے مکان کے دروازے کے سامنے گئے، جا کے دروازہ کھڑکایا، آپ کا چاچا باہر ہی آیا۔ حضرت سعد کہنے کے چاچا جی مبارکیوں نے کملی والے نے تو ہاری بیٹی کا رشتہ پکا کر دیتا ہے۔ چاچا کہنے لگا اکڑے چودھری کا پتر، اکڑے سردار کا پتر، اکڑے سردار کا پترا پترا لگتا ہے۔ حضرت سعد کہنے لگے تو کسی چودھری کا پتر نہیں، کسی سردار کا پتر نہیں، کسی لہن کا پتر نہیں، کملی
والے نے تہاڈی بیٹی دا رشتہ میرے نال پکا کر دتا ہل جڑے ویلے حضرت صاحب نے انہاں الفاظ بولے اندروں کمرے وچ چاچی بولی کہن لگی مینوں رشتہ قبول کوئی نہیں مینوں رشتہ قبول کوئی نہیں میں ہن قبلی والے دی بار تے جاندی ہوں جا کے عرض کرنی ہے سونیا تیری بیٹی حسین جمیل تیری بیٹی حسن دی خیر سونیا تیری بیٹی دا رنگ دا کالا ملیا سی چھوڑیا میرے رشتہ قبول کوئی نہیں دوسرا والے جملہ سمجھ کر جاؤ گے اندر کمرے وچ بیٹی بولی کہن لگی اماں کملی والے دی باغ جچ نہ جاوی مینوں رشتہ قبول اماں مینوں رشتہ قبول ماں کہن لگی بیٹی اوتے رنگ دا کالا اوتے کول حسن بھی کوئی نہیں اوتے کول جوانی تے ناز رکھدا بھی کوئی نہیں بیٹی کہن لگی اماں اوتے رنگ کالے والے لگے اوتے بھیجنے والے اماں تو اوتے رنگ کالے والے اوتے بھیجنے والے اور توجہ ہے نا میرے والے سارے بولو سبحان اللہ بیٹی کہنے لگی اماں تو اوندے رنگ کالے والے نہ میں اوندے بھیجن والے بیٹی بول کے کہنے لگی اماں دیکھنے میں رنگ کالا حسن میں بھی ماد ہے دیکھنے میں رنگ کالا حسن میں بھی ماد ہے دیکھنے میں رنگ کالا حسن میں بھی ماد ہے بھیجنے والا تو اماں چودھویں کا چاند ہے بھیجنے والا تو اماں چودھویں کا چاند ہے بیٹی بول کے کہنے لگی تیری بیٹی عشق کالے رنگ پر مسرور ہے تیری بیٹی عشق کالے رنگ پر مسرور ہے کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے بیٹی ماں دے کول بیٹھ گئی تے بول کے کہنے گی اماں اے 10 رشتے کون کرانے نے ماں کہنے گی بیٹی یا رشتے داد کے کرانے نے یا رشتے نان کے کرانے نے یا امی کر دیئے یا ابو کر دے یا چاچا تایا یہ رشتے دار کرانے نے تے بیٹی ماں کول بیٹھ کے کہنے گی اماں جدو میں اپنی سے ہلیاں چے بیٹھا گی نا کوئی آکھے گی میرا رشتہ میرے چاچے کرایا کوئی آکھے گی تائے کرایا کوئی آکھے گی پھوپھی کرایا کوئی آکھے گی ماسی کرایا میں ساریاں میں چو اٹھ کے آکھا گی چپ تسی اپنے مقدرہ تے ناز کر دیوں کہ ساڑھا رشتہ فلاں فلاں رشتہ دار کرایا میں نے اپنے مقدرہ تے ناز ہے کہ میرا رشتہ کملی والے کرایا میرا رشتہ کملی والے کرایا الحاج افتخار رضوی صاحب کتھے گالنوں چھوڑ کے گئے میں اتھو شروع کرنے لگا مولا علی تے سیدہ زہرا پاک دی شادی سناما جے بولو سبحان اللہ ایک بری ہاتھ چک کے بولا جو سبحان اللہ کون سیدہ زہرا پاک کوئی آج گھر میں بیٹی پیدا ہوئے تو لوگ سوگ منا دے نماز اللہ تے میرے نبی دے گھر میں چوتھی بیٹی سیدہ زہرا پاک آئیاں تے میرے نبی نو خبر ملی تے میرے نبی پورے گھر گئے میرے نبی نے بیٹی دا متھا چمیا تے بیٹی نے زلفاں نو سنگیا کسے عرض کیتی کملی والے لوگ بیٹیاں نو چم دے نے تسی سنگ دیو میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی دا نام زہرا ہے زہرا جنت دے پھلاں دی کلی نو کیا جاندا ہے میں بیٹی دی زلفاں نو سنگنا مینوں جنت دی خوشبو ہو گئی ہے
میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے کون سیدہ زہرا پاک سائیں سردار فیصلہ آبادی نگری دا تاجدار سنیا دا شاعر تے سنیا دا ترجمان آپ نے جب نبی دی بیٹی کی شان ویکھی تو بڑا میٹھا جا ترجمہ فرمایا سائیں سردار فرماتے ہیں کہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی گھر دا سنگار فاطمہ مولا علی گھر دا سنگار فاطمہ کون فاطمہ کہ بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ جلت حکمران سالار فاطمہ جلت حکمران سالار فاطمہ باسائی سردار اللہ تیری کمن جنت دانا بچے باغ بنے آپ نے قلم توڑ دے رکھ دیتا آپ فرمانے کہ سردار جوڑی منگی گئی میرے فاطمہ تو منگے مختار جو کل کی بیٹی ہے مختار فاطمہ مختار جو کل کی بیٹی ہے مختار فاطمہ بڑے بڑے سیدہ زہرا دی شان سیار کو دخل بلہو دا درویش صبر پاکستان حضرت علامہ اقبال نے دیکھی آپ لیا جی خانی کر گئیاں آپ فرمانے میں اے نبی دی بیٹی زہرا جنی تیری شان جنہ تیرا مقام ہے کدے تیرے دادے محمد دی شریعت دیا میڑیاں میں اقبال نے پیرا میں چنہ ہو دیا لوگی کعبے دا طواف کرتے میں تیری قبر دا طواف کرنا سائی صدارے نے سرا سے فرمایا جدو بھی آیا زہرا کھڑے ہو گئے حضور جوان تجیل یا بے پیار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ اے او فاطمہ ہے میری ملت یا نوجوانوں سیدہ زہرا پاک جوان ہو گئیاں اب بیٹی جوان ہو جائے نا تے باپ نو فکرہ لگ جاندیاں تے باپ جدو ویڑے بچ جوان بیٹی ٹر دیا پھر دا ویکھ دا نا چیڑا بھی باپ ہوئے وہ اپنی بیٹی والے ویکھ کے تے ایک باری نظرہ جھکا کے نا تو اس مالک دی بار کے دعا پتہ کی کردا ہے یا اللہ میری بیٹی دے نصیب چنگے کری اللہ ہر بیٹی دے نصیب اچھے کرے سیدہ زہرا پاک بھی جوان ہو گئی ہیں تے مولا علی بھی جوان ہو گئے کون علی جن متعلق میرے نبی نے فرمایا کہ لحم کا لحمی جسم کا جسمی دم کا دمی جن متعلق میرے نبی نے فرمایا کہ علی محمدی جان ہے یہ او علی جن متعلق میرے نبی نے فرمایا کہ انا مدینہ العلم و علی بابوہا میرے نبی نے فرمایا کہ میں محمد علم دا شہرہ تے علی اس دا دروازہ ہے تے ہون علی دے نام تے تو بولو نا سبحان اللہ یا میں نو پائی جانو پتہ کی کیا رسن افتخار بھی صاحب کہ اپا 9 بجے گھر نکل جانا ہے میں کہا پتہ نہیں صبح دے 9 کہہ رہے ہیں سبحان اللہ
میں ایک تقریر شیخو پورے دوپہر ٹائم کر کے آیا جو ہون تو آڑی خدمت ہے حاضر نہ تک پھر میں صبح جا کے تے شیخو پورے جمعہ پڑھانا ہے تے اینی کو سبحان اللہ بولو نا کہ شیخو پورے تک میرا گزارا ہو جائے بے ویسے گوجرہ والوں میں اندر دی گل دساں تے آج میں نے یقین نہیں آ رہا میں گوجرے ہی آیا بھئی گوجرے والیاں نے اے ذوق تے نہیں نا یار جڑا ذوق گوجرے والیاں دا ہے ایک باری میں نے او دے کے بخاؤ نا بھئی اسی گوجرے والے ہیں ایک باری دو میں ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا سارا تو اچھی سبحان اللہ بولو سارا تو پہلے مدینے دا مسافر بن جائے یا اللہ تیرا کی جاندہ جڑا دو میں ہاتھ چک کے ایک تو اچھی سبحان اللہ بولے اپنی امی ابو دو مان اللہ ہاتھ ضرور کر کے آوے یا اللہ تیرا کی جاندہ جڑا دو میں ہاتھ چک کے ایس تو اچھی سبحان اللہ بولے راتی سومے تے خواب وچ کمری والا آپ ہی تے شریف نہ کے آ جائے ہون کوئی تسلی ہوئی ہے باقی گوجرہ ہے توجہ میرے کون علی میرے نبی نے فرمایا کہ میں علم دا شہر تے علی اسدا اے او علی ہے کہ جن نے متعلق عاشق نے لکھا کہ علم خدا نے انہا دیتا عقلاں وچ نہ آوے تسی بولے نہیں سبحان اللہ عاشق نے لکھا کہ علم خدا نے انہا دیتا عقلاں وچ نہ آوے کہ عقل خدا نے انہی دیتی علماں وچ نہ آوے اے او علی ہے کوفے دی جامعہ مسجد وچ نماز پڑھن جا رہے میں علی پاک دا علم دساں اثر دی نماز دا وقت مولا علی دا ایک قدم مسجد اندر تے ایک بار تے ایک منافق آیا تے آکے کہنے لگا علی ایتھے ہی رک جا مولا علی ٹھہر گئے کہنے لگا علی تیرے علم دی بڑی شہرت سنی ہے جانا جانا میرے سوال دا جواب دے تو نماز بعد چھپڑی مولا علی فرمانے گے بول تیرا سوال کیے کہنے لگا علی میرا سوال اے وے کہ او کڑے جانور نے جڑے انڈے دیندے نے او کڑے جڑے بچے دیندے نے مولا علی مسکرا کے فرمانے گے سن علی دا جواب مولا علی فرمانے گے جڑے جانوراں دے کن باہر ہوندے نے او بچے دیندے نے جنہاں دے اندر ہوندے نے او انڈے دیندے نے تو گنتی کر تے میں نماز پڑھ کے آیا مولا علی نماز پڑھ کے باہر آئے نہ تے او علی باہر بیٹھا گنتی بھی کرے او علی نو پڑھنے پان آیا سی تے علی نے انہوں پڑھنے پان دیتا ایک بندہ مولا علی کو لایا تے آکے کہہ لگا علی پاک جی سمجھ نہیں آ رہی تو ہنو جدوں میں سوال کیتا ہے جتھے بھی کیتا ہے جیڑا بھی کیتا ہے تسی بنا سوچیں جواب دے دیں دیو گوجرہ والوں سنے جملے سنو گے تڑپ جاؤ گے مولا علی انہوں بول کے فرمانے کے دس تیرے ہاتھ دیا انگلا کتنیاں نے جلدی نال بول کے کہنے لگا جی 5 مولا علی فرمانے کے تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا کہنے لگا علی پاک جی اندے وچ سوچن والی گل بھی کیڑی ہے کاش صاحب اندے وچ سوچن والی گل بھی کیڑی ہے یہ ہاتھ تے علی ہر وقت میرے سامنے رہندا ہے مولا علی مسکرا کے فرمان لگے بیلیا پھر میں بھی کیوں سوچ کے جواب دیواں جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے رب دی کائنات علی دے سامنے رہندی اس واسطے میں تے پڑھدا ہوں نا کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا میرے نبی نے فرمایا کہ صحابہ علی دا چہرہ ویکھنا عبادت تے عرض کیتی سونا جڑا علی دا چہرہ نہ ویکھ سکے میرے نبی نے فرمایا الا ذکر علی جن عبادہ علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ان سارا جملہ میں بولاں گا جدو میں پڑھنا کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا آنکھ اٹھنے ٹوک کے چادرہ میں جو ہاتھ مار کر گئے تو سینے دا زور لاکھے کہنا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا ہاتھ چکے علی پاک دا نعرہ مارو کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا گونجتا جو اہل نظر کی آنکھ کا تارا سارے ہتھاں نے چکے میرے نال مل کے پڑھو کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا سہارا علی علی واعظ کی شکر ہو اللہ تیری قبر میں چلنے کے لاغا نچے باز بنائے آپ نے قلم توڑ کے رکھ دیتا آپ فرما دے
علی والا نعرہ مار کے آتے ہم ہیں علی کے آر ہمارا ہم ہیں علی کے اور ہمارا سارے نہیں بولے ہمارا زور لا کے بولو ہمارا اور اچھا بولے جی ہمارا نہیں سارے نہیں بولے ہمارا ان گل دسا کہ کمیں ساڑھا علی ہے تھکے تے نہیں نا تو پھر بولو سبحان اللہ انہا لنگر پکایا ہے نا اب بریانی ہے صدقے جامعہ بریانی کھانا لی قوم 75 سال گزر گئے نا بریانی تے گزارا کھا رہے ہیں تے اے میں نو کہہ رہے ہیں جی لنگر ہے تے سیانے لوگ آنے جندہ کھائیے تے جندی امی تے ابو نے دسنا کہ تنو تے پالے مصطفیٰ دے لنگر تے وے او بولے سبحان اللہ ہون میں دسن لگا کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا لابی گوجرہ والے اے گل انہوں سمجھ آنی ہے جنہی توجہ میرے والے ہوئے گی تھوڑی جی ایک مٹھی کریں گے انہوں نے سمجھ آنی ہے تھوڑی جی بس میں جملہ بولیا کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا میں اشارہ کر کے گزر جانا حضرت جی جیڑا تے سمجھ گیا ہوندے بھی مقدر تے جیڑا نہ سمجھا ہوندے بھی پر جے سمجھ جاؤ نا تے ایک باری بکلا میں چو ہاتھ بار کر کے تے نعرہ مار کے ضرور کہا جے علی علی ان توجہ کریا جے میرے نبی نے علی نو بٹھایا قریب تے میرے نبی فرمان گے علی کل قیامت نو تیری بڑی شان ہوئے گی حالے میں تو انو تیار کر رہے ہیں تقریر تے حالے میں شروع کرنی ہے علی کل قیامت نو تیری بڑی شان ہوئے گی عرض کیتی محبوبہ میری کی شان ہوئے گی میرے نبی نے فرمایا ہون تیار ہو جو گوجرہ والوں میں جملہ دین لگا جے میرے نبی نے فرمایا علی کل قیامت نو تیری بڑی شان ہوئے گی عرض کیتی جی سونے میری کی شان ہوئے گی میرے نبی نے فرمایا علی کل قیامت والے روز جدوں دوزخ تے پولس رات نو رکھیا جائے گا دوزخ تے پولس رات نو رکھیا جائے گا علی اس ویلے تو دوزخ دے کنارے تے کھلو جائے گا ہن میں بولن لگا جائے اشارہ کرن لگا جائے تیار ہو جاؤ علی اس ویلے تو دوزخ دے کنارے تے کھلو جائے گا تے تو دوزخ نو بول کے آکھیں گا نہیں دوزخے او تیرے نہیں نہیں تسی بولے نہیں سبحان اللہ میں پھر تو را دے ماں بھئی نہیں دوزخے آجڑے ابو بکر عمر عثمان انہوں نہیں مندے اے تیرے نہیں آجڑے سارے انہوں مندے نہیں اے میرے ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی 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 بھی جوان ہو گئے تو سیدہ زہرہ پاک بھی جوان ہو گئی حضرت مولا علی سیدہ زہرہ پاک دی شادی سنا کے دے پھر انہ دی فرمائے سنا کے دے پھر اجازت توجہ کرے جائے مولا علی بھی جوان ہو گیا سیدہ زہرہ پاک بھی جوان ہو گئی ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق مولا علی نے قریب بٹھا کے کہہ لیں علی تسی بھی جوان ہو تو سیدہ زہرہ پاک بھی جوان ہے تو جاؤ نا کملی والے دی بارگاہ جا کے تے سیدہ زہرہ پاک دا رشتہ اپنے واسطے مانگ دو مولا علی دیا اکھا چا اتھرو آگے تے روکے کہہ لیں صحابہ میں کیمیں ٹوڑ جاواں میں تے ساری زندگی پلے مصطفیٰ دے لنگر تے وہاں ایک بات ذہن چ رکھا جائے جدو بچپن نبی دا سی تے ویڑا علی دا سی تے جدو بچپن علی دا سی تے ویڑا نبی دا سی علی نبی دے ویڑے پڑھ کے جوان ہوئے نے تے نبی علی دے ویڑے پڑھ کے جوان ہوئے نے ہن توجہ کرے آجے ایک دن حضرت مولا علی ٹورے ٹورے میرے نبی دی بارگاہ گیا ہے سامنے دو زن ہو کے بیٹھ گئے اب میرے بل بیٹھا جائے میں نقشہ پیش کر دے ماں سامنے دو زن ہو کے مولا علی بیٹھے اب میرے بل بیٹھا جائے کیمیں بیٹھے نے ایس طرح کر کے نا مولا علی نے گردن چکائی ہے کہ کدے بدو ہاتھ چہرہ ویکھ لیندے نے گردن چکا لیندے نے کدے بدو ہاتھ چہرہ ویکھ دے نے کدے گردن چکا لیندے نے میرے نبی نے ویکھے نا کہ علی دے چہرے تے متھے دے پریشانی دے اثار نے میرے نبی نے انج کر کے علی نو بلایا میرے نبی فرمان لگے علی ذرا قریب آنا ہن میرے بل بیٹھا جائے میرے نبی دے قریب آئے علی تے میرے نبی نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے نبوت والے ہاتھ نا مولا علی دے چہرے تے رکھ دیتے تے میرے نبی چہرے تے ہاتھ پھیر کے نا تے مولا علی نے پوچھ دینے علی
کی گل خیر ہے؟ عرض کیتی سونے کچھ بھی نہیں۔ میرے نبی نے پھر پوچھا علی کی گل خیر تے ہے نا؟ عرض کیتی سونے کچھ بھی نہیں۔ میرے نبی نے تیسری باری پوچھا، میرے نبی نے پوچھا علی کی گل خیر؟ مولا علی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی سونے دساں تے انہوں جنوں پتہ ہی کوئی نہیں، اے کنا دیا خبراں جانن والے میرے نبی نے علی نو سینے نال لایا۔ میرے نبی نے فرمایا علی مینوں تے انج لگدا جویں اپنے تے فاطمہ دے رشتے وچ الجھیا بیٹھا ہے۔ مولا علی دیا اکھاں دیاں تھریاں پھر کے عرض کی سونے رشتے والے کمیاں ماں کردیاں، رشتے والے کمیاں باپ کر دے۔ سونے میری تو ابا بھی کوئی نہیں، میرا تو ابا بھی کوئی نہیں، یا صاف فرما دے باپ کرے شروع سایہ ابتدا تغیر ملنے کب خالی امام آباد محمد بخشاں کون کرے رکھوالی۔ مولا علی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی سونے رشتے والے کمیاں ماں کردیاں، رشتے والے کمیاں باپ کر دین۔ سونے میری اماں بھی کوئی نہیں، میرا ابا بھی کوئی نہیں۔ میرے نبی نے علی نو سینے نال لایا۔ میرے نبی نے فرمایا علی رونا تو تے ہور رشتے واسطے آیا ہے، تیرے تو پہلے جبریل آئے آج عرض جب تبلیغ والے اللہ فرماتا ہے تسا فاطمہ تو علی دا رشتہ عرشاں دے کر دو، اسی عرشاں فرشاں دے کر دینا۔ تسی علی دا رشتہ فرشاں دے کر دیو، اسی بھی عرشاں فرشاں دے چرچے کر دے پاکیو۔ میری ملت جو نوجوان توجہ کرے آج، میرے نبی نے علی پاک نو رشتہ دیتا۔ آج ساڑھا معاشرہ پتہ کی ہے؟ اسی بیٹی دا رشتہ بعد کر دیا تے پہلے پوچھنے کہ پتر دا نام پہلی کتنی لگاؤ گے، کوٹھی کتھے بنا کے دیو گے، بینک بیلنس کتنا دیو گے، تو ہڈا پتر جاب کی کر دیا تے کنی مہانہ اندی آمدن تے سیلری ہے۔ پرواز ہونے تیری سیرت طیبہ تو صدقے جامع میرے نبی نے پہلے رشتہ دیتا تے بعد پوچھا علی کوئی پیسے ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونے محبوبہ تو ہنو تے پتہ کہ میرے کل کل کائنات تین چیز آنے، ایک گھوڑا، ایک تلوار تے ایک زرہ۔ زرہ کہنے ہیں لوہے دے لباس ہوں۔ میرے نبی فرمان گے علی گھوڑا تے تلوار مجاہدی نشانی ہوندی ہے تے زرہ تو کی کرنی ہے؟ تو تے رب دا شیر ہے، تو تے رب دا شیر ہے۔ ہن توجہ کرے میرے نبی فرمان گے علی جاؤ زرہ فروخت کر کے او بازار صبح ولیمہ بھی کرنا تے حق مہر دی قیمت بھی دینی۔ مولا علی بازار وچ گیا نا تے بازار وچ ملاقات ہوگی حضرت سیدنا عثمان غنی دے نال۔ لو جی شادی دا مشورہ دے رہے نے حضرت ابو بکر صدیق تے عمر فاروق تے بازار وچ ملاقات ہوگی عثمان غنی دے نال تے پوچھا کدھر یار یہ شادی ہوئے نا تے یارانو تے چاڑی جاندے نے نا، یار دی شادی ہوئے نا، شادی ہوئے نا کسے نوجوان تے سب تو بہتا چاہ یارانو ہوندہ کہ ساڑھے یار دی شادی ہے۔ تے مولا علی نے پوچھا کدھر، تے حضرت عثمان غنی پوچھا نا کدھر، تے مولا علی کہنے گے عثمان غنی جی مبارک ہوئے کملی والے نے اپنی بیٹی فاطمہ دا رشتہ میرے نال پکا کر دیتا ہے۔ تے کدھر چلے ہو؟ اے زدہ ویچر صبح ولیمہ بھی کرنا تے حق مہر دی قیمت بھی دینی ہے، کتنے دی؟ اتنے دی۔ حضرت عثمان غنی نے زدہ پکڑ لیتے پیسے مولا علی نے دے دیتے۔ حضرت مولا علی زدہ پیسے لے کے تھوڑی دور گیا نا تے عثمان غنی آواز دے کے کہنے گے علی پاک جی گال سنیا جی، علی پاک رک گئے۔ عثمان غنی بول کے کہنے لگے علی پاک جی آپ پیسے بھی لے جو تے زدہ بھی لے جو، تسی میرے یار نہیں۔ اس شادی تے مشورہ حضرت ابو بکر صدیق تے عمر فاروق دے رہے نے تے
تے مولا علی دی شادی تے جڑے پیسے پہ لگ دینے وہ حضرت عثمان غنی دے پہ لگ دینے نوجوان وقت گزرتا جا رہا ہے ترجولہ مولا علی بن گئے دلہن سیدہ زہرا بن گئی براتی کون میں حضرت ابو بکر صدیق براتی میں حضرت عمر فاروق براتی میں حضرت عثمان غنی براتی میں حضرت طلحہ براتی میں حضرت زبیر براتی میں برات بھنگڑے پاگی نہیں جا رہے برات محمد درود پڑھی جا رہی برات کسی میرج حال میں گئی برات مسجد نبوی شریف سے گئی ہے نکاح پڑھانے والا کسی مسجد کا امام نہیں نکاح پڑھانے والا نبیوں کا امام ہے وہ نوجوان بوجرا والے سچی دسے آج جس برات ابولا علی ہے دہلن فاطمہ ہے براتی انج ہو برات انج جاوے نکاح انج دے میرج حال انج دے وہ برات درود پڑھی جاوے پھر پتر بھی حسن حسین ورگے چپ دے اولاداں بھی حسن حسین ورگیاں جمدیاں اج ماما آ گیا بال کٹان والیاں تے ناخن ودان والیاں پتر ڈکیٹ پیدا ہونے شروع ہو گئے او ماما ہوندیاں سن جڑیاں صبح اٹھ کے نا کھدر دی چادر لے کے نا تے صبح اٹھ کے دودھ بھی رڑک لینا نبی پاک دی ذات درود بھی پڑھ لینا سورہ یاسین بھی زبانی پڑھ لینی پتر نو دودھ بھی پلانا تے پتر بابا فرید ورگے جمدے سن میری ملت نوجوانوں میرے نبی نے اس طرح کر کے نا سیدہ زہرا پاک تے مولا علی دی شادی تے میرے نبی نے انج کر کے نا نکاح پڑھایا تے میرے نبی نے ہاتھ چک کے دعا فرمائی میرے نبی نے فرمایا یا اللہ جویں دی سونی جی جوڑی ہے ایویں دی اگو جوڑی عطا فرما ایویں دی سونی جی جوڑی عطا فرما اس طرح سنا کے پڑھاؤں کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا براء الورا ہے کسی بھی ہاتھا نے چلتے پڑھا جے اللہ 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 نبی کا گھرانا یہ گھرانا براء الورا ہے کہ جس میں حسنین ہے فاطمہ ہے جس گھرانے میں مشکل کشا ہے جس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مولا مشکل کشا ہے میری ملت نوجوانوں اگر میں شادیاں دے پینڈے پیارے تے پھر وقت درکار ہے آؤ آخری فرمائش مدثر صاحب دی سنا کے تے پھر اجازت اے میں نو کہہ رہے سن کہ وہ نبی پاک جتھوں نکلے سن نا ہجرت دی رات سبحان اللہ تے پھر توڑ مدینے جان تک دی ایک چھوٹی جی گل سنا دیو تے میں او نبی پاک دے حجرے بچوں نکل کے نا اگر میں او ایک جمعہ بھی کرانا تے ایک گھنٹہ تے بندہ ہے نا پر میں خطیب ہاں تے خطیب حکیم ہوندہ ہے خطیب نو پتہ ہوندہ ہے کہ میں 5 گھنٹیاں دی تقریر 5 منٹاں جو مکانی ہے تے 5 منٹاں دی تقریر 5 گھنٹیاں جو سنانی ہے تے ہون میں ہویا جے شروع اکیاں دے رنگ اڑ گیا لگدا فجر بڑھا کے جان گیا نہیں میں جان چھاڑ دے لنگا بندے پھر بھی کدے متھے لگنا ہوں ایک باری ہون تے بولو سبحان اللہ بولو بولو گوجرا والے بولو سبحان اللہ مینو تے انج پہ لگدا جی میں سکردو ٹر گیا ادھر انج ٹھنڈ چ بیٹھے ہوندے نے تے او نہیں بول دے سبحان اللہ پر تواڈے لے تے کدے کدے آندی ہے تسی تے بولو سبحان اللہ توجہ کرے آجے میرے نبی جدوں اللہ دا حکم ہویا کہ محبوب ہجرت کر دو ثانی یا سنینی فی الغار توجہ کرے آجے میرے نبی نو اللہ نے حکم فرمایا کہ محبوب تساں ہجرت فرما دو
ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، اللہ نے فرمایا محبوب ہجرت فرما جو۔ ایک دن میرے نبی حضرت سیدنا صدیق اکبر کیونکہ نسبت ہوئی ہے اس مہینے تو کل عرس ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر تے میں تے نقش بندی مجددی ہیں، میرا تے پیر خانہ سیدنا صدیق اکبر ہے، توجہ کرے آجے۔ میرے نبی ایک دن ابو بکر نو کہنے لگے ابو بکر مکے وچ دشمن زیادہ ہو گئے نا تے مینوں انج لگدا جی میں اللہ دی طرف جلدی حکم آ جانا کہ اسی ہجرت کر جانی تے جدوں آئی نا ہجرت دی رات تے میرے نبی نے فرمایا کہ جاؤ کوئی علی نو بلا کے لے کے آؤ۔ علی پاک میرے نبی دی وارگاہ چاہے، میرے نبی فرمان گے علی آ میرا بستری تے آؤ امانتاں پہ یہیں کافران دیا۔ اچھا کڈی محبت دی بات ہے گوجرہ والے ہو، ایک کافر مارن بھی اسے نبی نو آئے نے تے امانتاں بھی اسے نبی کو رکھیاں نے۔ آؤ امانتاں پہ یہیں فلاں فلاں کافر دیا تے آ میرا بستری تے علی آج لیٹنا اس طرح ہی، کروٹ اس طرح لینیاں، بازو اس طرح رکھنے، قدم اس طرح رکھنے۔ علی پاک ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی محبوبہ میں کڑا پہلی واری سون لگا؟ میرے نبی نے فرمایا علی تو سون پہلی واری نہیں لگیا پر تینوں نہیں پتا بسترہ نبی دا۔ میرے نبی فرمایا علی آج انج سونا ہے کہ ستا علی ہوئے تے دسدہ نبی ہوئے۔ میرے نبی جڑے ویلے علی نو لٹا کے باہر نکلے نا تے میرے نبی نے ویکھا ابو بکر انج کر کے نا آ ویکھا جا ٹیک لگا کے بیٹھے نا تے میرے نبی فرمان لگے ابو بکر ایتھے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونے جس دن تساں فرمایا کہ اللہ دی طرف حکم آ جانا کہ جلدی ہجرت کر جو، او دن گیا تے اج دا دن آیا، ایک رات بھی اپنے گھر نہیں سوتیا، ساریاں راتاں تیرے بوئے وچ گزار دیتیاں۔ میں اس اڈیک وچ سا کہ دیکھ محبوب مینوں کلیاں نہ چھڑ کے ٹر جان، سیدنا صدیق اکبر نال ٹر پے۔ میری ملت جو نوجوانوں ادھر صبح ہوئی نا تے ادھر انہاں کافراں نے رولا پا دیتا کہ کملی والے تے ہے ہی کیوں نہیں تے تے علی سوتا تے علی پاک نو پوچھنے کہ 10 کملی والے کتھے نہیں، 10 محمد کتھے نہیں؟ مولا علی ہنس کے فرمان گے میں تے ایتھے آرام پہ کردا سا، باہر راکھی تسی پہ کردے سو کہ میں پہ کردا سا، تو ہنوں پتہ ہوئے کتھے ٹر گیا۔ ہن جلدی جلدی انہاں کیا کہ ابو بکر نو ڈھونڈو، ابو بکر دا پتہ کیتا تو او بھی حضور دے نال ٹر گیا۔ میری ملت نوجوانوں المختصر کر دے من ٹردیاں میرے نبی اس جگہ تے پہنچ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر جڑے ویلے او پہاڑ تے پہاڑ وچ غار وال ویکھیا نا، سبحان اللہ، سیدنا صدیق اکبر کدے پہاڑ وال ویکھدے نے، کدے غار وال ویکھدے نے، کدے یار وال ویکھدے نے، کدے پہاڑ وال، کدے غار وال، کدے یار وال۔ تے سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی تھی سونیا او اچھی غار ہے تے سونیا تواڈے نازک نازک قدم نے، کوئی پتھریلا کوئی زریلا پتھر تو ہاڈے قدماں نو نہ چوب جائے، سونیا آجا میرے کندیاں تے آجا صدیق چک کے لے کے جاویں گا۔ اچھا جیڑا بیٹھ دے جیڑا چکن والا ہوندہ میں تھوڑا جا نقشہ دے دے۔ میرے نبی صدیق دے کندھاڑے آ، ان کندھاڑے جیڑا بیٹھے او رنگ پیش کرنے، صدیق دے ہاتھ تے میرے نبی دے قدم، میرے نبی دے ہاتھ تے صدیق دا سینہ، صدیق دی کنڈ تے میرے نبی دا سینہ۔ میرے نبی نو ابو بکر صدیق نے اٹھایا تے او غار دے سامنے جا کے تے عرض کی تھی حضور تسی ایتھے ذرا ٹھہرو تے میں اندرو صفائی کر رہا ہوں، تسی ایتھے ٹھہرو تے میں اندرو صفائی کر رہا ہوں۔ صدیق اکبر اندر گیا تے بڑی پرانی غار تے سیدنا صدیق اکبر اپنا امامہ شریف اتاریا، ایک چندہ قمیض بھی اتاری تے سیدنا صدیق اکبر نے ساری غار دی صفائی کی تھی، سوراخ ویکھے، اپنی امام شریف دے تھوڑا تھوڑا کپڑا اتار کے نا تو سوراخ بند کیتے، تو او حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دا سب 400-450 سال دی اڑیکا لا کے بیٹھا۔ گوجرہ والے ادھر سپ نے سانس لئی، سانس چا ہوا گئی، ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی تے سپ دیاں دوڑاں لگ گئیاں، سپ نالے دوڑدا یاریاں نالے کہندا یاریاں لگدا جنیاں اڑیکاں لا کے بیٹھا ساں او محبوب آ گیا ہے۔ میرا ایمان کہندا سپ نالے دوڑدا ہوئے گا،
سپ نالے دوڑدا ہوے گا تے نالے رو کے آکھدا ہوے گا انہاں نیناں نوں اڈیک رہندی تیری انہاں نیناں نوں اڈیک رہندی تیری تیرے ویلے آونا سونیا ہن زندگی کے ساتھ چلے کدو پھیرا پاؤنا سونیا سپ دیاں دوڑاں لگ گئیاں بھئی میں جلدی جلدی مکا دے سپ دیاں دوڑاں لگیاں تے سپ دوڑدا دوڑدا آیا نا تے ادھر میرے نبی نو ابو بکر نے آواز دے کے نا عرض کیتی حضور اندر تشریف لائے ہو میرے نبی اندر گئے نا تے میرے نبی نو ابو بکر نے عرض کیتی سونیا اے تھوڑی دیر آرام کر لو صدیق دی گودی چ میرے نبی نے اپنا سر مبارک رکھیا تے صدیق رج رج کے دیدار مصطفیٰ پہ کر دے سبحان اللہ رج رج کے یار دے چہرے دی تلاوت پہ کر دے تے ادھر سپ آیا پہلے سوراخ تے سوراخ بند دوسرا سوراخ بند سارے سوراخ بند اس سوراخ تے آیا جتھے صدیق نے ایڈی رکھی سی ادھر سپ نالے ڈنگ مار رہے ہیں تے ادھر صدیق یار دے چہرے دی تلاوت کر رہے نالے کے بول کے آنکھ دینے کہ دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں جے میرے نال مل کے پڑھ سکتے ہو تو پھر سارے پڑھیا جائے کہ دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں دل نبی دے جی میں سجے آئے سونا کوئی سجدائی نہیں جی میں سجے آئے سجے آئی نہیں تے عاشق نے لکھیا کہ صدیق سونا یار جیڑا چلے آئے نال صدیق سونا یار جیڑا چلے آئے نال ڈنگ مارے کالا ناگ اڈی چک دائی نہیں ڈنگ مارے کالا ناگ اڈی دائی نہیں ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہوری دا بیان چنگا لگ دائی نہیں کسے ہوری دا بیان چنگا لگ دائی نہیں دل نبی دے صدیق میرے نبی دا چہرہ وکھی جائے ادھر صدیق دی اکھ چ اتھرو نکلیا یار دے مکھ تے ڈگیا میرے نبی دی اکھ کھلی تے میرے نبی فرمان گے ابو بکر کی گل خیر ہے عرض کی تی سونیا سپ نے ڈسیا ہے پر جدو میرے نبی اٹھے ہونگے نا تے صدیق دا تصور کی ہوئے گا عالم تصور چا لے جمع جو بولو سبحان اللہ ایک بری اچھا بولے جو سبحان اللہ بھی میرا ایمان کے دا صدیق اکبر نالے روکے ہونگے نالے روکے آنکھ میں ہونگے تے اجے لکھا گئی اکھیاں بچا اجے لکھا گئی اکھیاں بچا تے تھوڑی دیر ہور پھیر جا اجے لکھا گئی اکھیاں بچا تے تھوڑی دیر ہور پھیر جا تے پوری کیتی رب نے دعا پوری کیتی رب نے دعا تے تھوڑی دیر ہور ٹھہر جا پوری کیتی رب نے دعا تے تھوڑی دیر ہور ٹھہر جا وہ کسی لکھیا سی کہ لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی
اے رفیق تو تارے گرندہ رو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے تے جس گھر دا گھر والا گھر نہ ہوئے او گھر والے سارے نہیں سوندے میری ملت یا نوجوانوں میں عرض کیتی کہ میں المختصر کر دے ماں جڑے بلے ادھر سارے کافر ڈھونڈ دے غار میں چاہے نا اللہ نے ایک فاقتہ نو حکم دیتا کہ انڈے دے مکڑی نو حکم دیتا کہ جالا بنا دے انہیں ایک کافر کہنے لگا اندر ہی نے نال دا کہنے لگا تیری مات تے نہیں ماری گئی انہوں تے ویک کے انج پہ لگ دا ہے کہ جی میں اتھے کنے 100 سال گزر گیا نا کوئی آیا ہی نہیں ادھر ایتے سارے چلے گیا ڈھونڈ کے ادھر میرے نبی نو مدینہ دا سفر یسرب دا سفر شروع کیتا تے ادھر مدینہ والے نو خبر ملی نا کہ حضور آ رہے نے یا اللہ جنہیں ہاتھ چوک کے بولے او دے بڑے بھی حضور آ جا بڑھ دے حضور آ رہے نے ادھر سارے مدینہ والے یسرب والے مدینہ تو باہر نکل دے نے تے جدھر حضور نے آنا ہے نا ادھر نظران ٹکا کے تے اچھی جگہ تے جا کے ویکھ دینے حضور آ رہے نے میں آخری شعر پڑھ رہا تھے میں ساری تقریر سے شعر چمکا دینی ہے تے سارے جملے سمجھ آ جانے نے وہ اس طرح کر کے منہ کر کے تے بول کے آخ دینے کہ یاد تیری دا میں دیوا تو جی 12 باجی چل لینے تے جڑا تے کملی والے دی یاد دیوا بال کے بیٹھا نا اس ٹائم کملی والے دی یاد جڑا دیوا بال کے بیٹھا ایک بری ہاتھ چوک لے ہاتھ تھلے کوئی نہ کر گئی جڑا کملی والے دی یاد دیوا بال کے بیٹھا ہے دو میں ہاتھ بلند کر لے گے سارے ہاتھاں نے چکے میرے نال لڑا کے پڑھو کہ یاد تیری دا میں دیوا پالیا آبی جا بلہ زلفان بوجھ پالیو آبی جا بلہ زلفان نالے روکے نالے روکے آخر کہ آبی آئی نا چلائی جان تیرے تو واری توے جان ایمان دلے گا خود دل میں کسکاری آبی جا بلہ زلفان بالیا کر روکے آخر حدو بہت جدائی گزری یار دی مٹھ وسایا مولا دیرا یار دل لگا اجے میلا کیوں نہیں آیا آبی جا بلہ زلفان ایک باری ہاتھاں نے چکے بولیا کہ آبی جا بلہ زلفان شہ سواری چڑی لگے تھے ادری شہ سواری چڑی لگے تھے ادری شہ سواری ہوڑتے آ جا کملی والیا پوچھتے ہو میں ہاری آبی جا بلہ زلفان کملی والے ساڑھے کل شجر سے تو بکر بر جانی ساڑھے کل عدل عمر بر جانی ساڑھے کل حیاء سمعون والی نہیں ساڑھے کل شجاع علی والی نہیں ساڑھے کل عشق اویس بر جانی ساڑھے کل عشق جلال کے اویس بر جانی سوڑے دکھ دے گلاب والی جانے تیرا جانا قدر سادہ کم بن جانی آبی جا بلہ زلفان بالیا میرے نبی مکہ تو یسرب جاتے یسرب مدینہ بڑھ میرے نبی جتھے جتھے گئے او جگہ اللہ دے قرآن دیا نشانیاں بڑھ گئی اللہ نے انہاں جگہ تے انہاں مقام دا ذکر قرآن چ بیان فرمایا
شادی دے موقع تے آئے ہو تے سبق آموز گفتگو لے کے جاؤ ساری رات بھی میں تقریر کردہ رہا جے صبح اٹھ کے فجر دی نماز نہ پڑھی تے ساری رات دا بیٹھنا فضول ہو جائے گا اج باپ نماز پڑھے گا تے پتر بھی نماز پڑھے گا ماں نماز پڑھے گی تے بیٹی بھی نماز پڑھے گی ماں سر تو دوپٹہ اتار کے ویڑے دے کم کرے گی تے بیٹی بھی سر تو دوپٹہ اتار کے ویڑے دے کم کرے گی حاتم تائی دی بیٹی قیدن مر کے میرے نبی دی بارگاہ چاہی تے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں میرے نبی نے اپنی کالی کملی حاتم تائی دی بیٹی دے سر تے کرا دیتی کسے عرض کی تھی کملی والا ہے تے کافر دی بیٹی ہے میرے نبی نے فرمایا ہے تے کسے دی بیٹی نہ جے میں محمد اپنی دھیاں دے سر ننگے نہیں بیک سکتا تے سر ننگے میں غیران دی دھیاں دے بھی نہیں بیک سکتا آج میری ملت دا نوجوان بے نمازی ہے نماز نہیں پڑھدا جبریل میرے نبی دی بارگاہ چاہے میرے نبی نے پوچھا جبریل اے دس اللہ نو سب تو چنگی جگہ کیڑی لگ دی ہے تے سب تو پیڑی جگہ کیڑی لگ دی ہے جبریل نے عرض کی تھی کملی والیا اللہ نو سب تو چنگی جگہ مسجد لگ دی ہے تے سب تو پیڑی جگہ بازار لگ دے آج ایسا بازارہ نو ترجیح دینے ہیں آج ایسی چونکہ نو ترجیح دینے ہیں تے جڑی اللہ نو نا پسند جگہ ہے میری ملت نوجوانوں آج عہد کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ آج تو بعد جماعت 5 گنا نماز ادا کریں گے سارے بول کے کھو انشاءاللہ بس آخر دے ہوئی التجا کے دعا رب تعالیٰ بھائی حاجی مدثر صاحب دیاں آن والی زندگی دے اندر آن والی تمام خوشیاں نو برکات نال نوازے اور مزید خوشیاں عطا فرمائے جتنے بھی تشریف لے کے سب دا آنا جانا قبول فرمائے اللہ پاک میری بھی حاضری قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ اور آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا الہ العالمین تلاوت کلام پاک و نعت رسول مقبول پڑھیں گئی بیانات تو ہوئے قبول و منظور فرما تمام کلمہ کلام ذکر ذکر دا سباب حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات سارے نے عزیز و کار بچو دوست احباب بچو چھوٹے بڑے بچو جتنے بھی اس طرح فرض چڑھے گئے سب دیر بحرن صلی ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما جنہیں در بحرن صلی ثواب کوئی نہیں بھیجن والا انہیں در بحرن صلی ثواب پیش کرنے قبول منظور فرما یا الہ العالمین بھائی مدثر صاحب انہ دے دیگر رفقا یا الہ العالمین جنہ نے انہ دے نال قدمے درمے سخنے جو بھی انتظامات فرمائے تمام دا انتظامات کرنا قبول فرما انہ دی آن والی زندگیاں نو میاں بیوی نو اپنے سے اندر حسن سلوک دے دولت نصیب فرما جڑے والدین بیٹیاں رشتیاں تو پریشان ہیں انہ بہنا بھائیاں دا بہتر مستقبل بنا جڑے مقروض نے قرض دے بوجھ تو نجات عطا فرما جڑے پریشان حال ہے سب دیاں پریشانیاں مصیبتاں تکلیفاں دور فرما یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان بھائی گھراں دے اندر ہسپتالاں دے اندر بیمار نے سب نو شفا کلی نصیب فرما یا الہ العالمین ساریاں دعاواں التجاواں قبول و منظور فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ